دیانت ہو جائیں گے. جس کے پاس امانت رکھیں گے خود ہی کھا جائے گا, امانت خود ہی کھا جائیں گے. امانت رکھنے والے پریشان ہاتھ پھر رہے ہوں گے. جب کبھی امت زندہ تھی, معتزد باللہ کے پاس ایک شخص آیا کہ جی بغداد کا سب سے بڑا تاجر, اس کے پاس بہت بڑی امانت رکھوا کے حج پہ گیا, وہ آ کے مکر گیا, دیتا نہیں. کوئی گواہ کہ جی گواہ کوئی نہیں, میں کیا کروں, میرا گواہ کوئی نہیں. اچھا امیر المومنین جب کبھی زندہ تھے, جب ان کے دروازوں پر آہنی گیٹ نہیں تھے, جب وہ سوز گداز رکھنے والے تھے, سوچ کہنے لگا اچھا ایسا کرو, تم اس کی دکان کے سامنے جا کے بیٹھ جاؤ, میں گزروں گا تجھے سلام کروں گا, تو نے کھڑے نہیں ہونا, سلام کا جواب بیٹھے بیٹھے دینا ہے. میں تیرا حال پوچھوں گا, تو نے بے نیازی سے جواب دینا ہے, کوئی بات تو نے سیدھی نہیں مجھے کرنی. السلام علیکم. مولانا طارق جمیل صاحب کے ایسے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے. شکریہ. اس کو جا کے بٹھا دیا دکان پر, پھر اپنا شاہی سواری لے کر نکلا. تو پیچھے لو لشکر جب وہاں پہنچا تو اس کو کہا السلام علیکم یا اخیج. ارے بھائی السلام علیکم. ان کو وعلیکم السلام. وہ سارے حیران ہو اس کو دیکھ رہی ہے, کیا بلا ہے, ساری دنیا تو کھڑی ہو رہی ہے امیر المومنین کے لیے, وہ اسی طرح بیٹھا ہوا ہے. کہا بھائی کیا حال ہے؟ ابے ٹھیک ہوں, کیا سر کھایا ہوگا؟ بھائی آپ ہمیں ملنے ہی نہیں آئے بغداد میں, اور ملنے ہی نہیں آئے, اور میں کوئی فارغ تھوڑا ہوں کہ تجھے ملنے آؤں. ایسے دو چار باتیں کر کے وہ چلا گیا. تاجر یہ دیکھ رہا تھا, پھپھرا کمبے مارے. کہنے لگا بھائی وہ کون سی تھیلی تھی ذرا بتاؤ جس میں تو کہہ رہا ہے کہ میں نے پیسے رکھوائے تھے؟ کہا جی وہ نیلے رنگ کی تھی. اچھا وہ تو میرے پاس پڑی ہے, مجھے یاد نہیں رہا, ابھی حال کر. وہ ملی, لے کر پہنچا گیا نا, مل گئی تو معتزد خود آیا کہ یہاں پھانسی کا پھندا بناؤ. پھانسی کا پھندا بنا کر اس کو وہیں لٹکا دیا, بازار میں لٹکا دیا. یہاں 16 سال قتل کے کیس کے فیصلے نہیں ہوتے. یہ کیا انصاف ہے کہ ایک نسل مر جائے. فریادیں کرتی کرتی مائیں قبروں میں چلی گئیں, بوڑھے باپ کی کمریں رکوع میں چلی گئیں, اور عدالتیں انصاف نہ دے سکیں. والامانۃ مغنما, لوگ بھی بددیانت ہو جائیں گے, امانت کھا جائیں گے. والزکاۃ مغرما, مالدار لوگ زکات دینا چھوڑ دیں گے, عیاشیوں پہ پیسہ لٹائیں گے, زکات نہیں دیں گے. اگر یہ سارے پاکستان کے لوگ صرف زکات دے دیں تو یہ کشمیر کے زلزلے کے لیے کسی مدد کی ضرورت کوئی نہیں ہے, باہر کی مدد کی ضرورت کوئی نہیں ہے. وَتُعِلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ, اور علم دین اللہ کی رضا کی بجائے دنیا کی طلب کے لیے حاصل ہونے لگے گا. علم دین کی منزل اللہ نہ رہے گا, علم دین کی منزل کچھ اور ہو جائے گی. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ, اور لوگ اپنی بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے. وَعَقَّ أُمَّهُ, اور ماں کے نافرمان ہو جائیں گے. وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ, دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلائیں گے. وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ, باپ کو دیکھ کے دھکا دیں گے, باپ کو ذلیل کریں گے, دوست کا اکرام کریں گے, ماؤں کو خوار کر دیں گے, بیویوں کو سجدے کریں گے. سجدے سے مراد ان کے غلام بن جائیں گے, ان کے فرما بردار بن جائیں گے. جب یہ ہوگا, دیکھو ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں, اللہ کے نبی نے نافرمانی کے لیے عربی زبان میں لفظ آتا ہے معصیت, عصا. اللہ کے نبی نے اللہ کے لیے بھی عصا کا لفظ استعمال کیا, اپنے لیے بھی عصا کا لفظ استعمال کیا, لیکن ماں باپ کی نافرمانی کے لیے عصا کا لفظ استعمال نہیں کیا, عقا کا لفظ استعمال کیا ہے, عقا. اور بھائی کوئی ٹیشو پیپر ہے نا, اور ٹیشو پیپر مانگ رہا ہوں خدا کے ادھر. آپ کو عقا کا مطلب بتانا چاہتا ہوں. اس کو آپ کو جوڑ سکتا ہے؟ یہ پرزے ہو چکی ہے چیز. اس کو عربی زبان میں عقا کہتے ہیں, حقوق کہتے ہیں, حقوق. تو اللہ کے نبی یہ بتا رہے ہیں جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کے غضب کے سوا, اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو تنگ کیا اس پہ اللہ کی لعنت, اس پہ فرشتوں کی لعنت, اس پہ زمین آسمان کی لعنت. اس کی نہ نماز قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ حج قبول ہے. اسلام آباد بھرا پڑا ہے, ماؤں کی ہائے ہے, باپ کے آنسو ہیں, اولاد کو فرصت کوئی نہیں.
پنڈی بھرا پڑا ہے، پاکستان بھرا پڑا ہے. ماں باپ ڈرتے ہیں، جوان اولاد سے بات نہیں کر سکتے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، جوان بیٹی اپنی ماں سے کہہ رہی تھی بکواس نہ کر، اور اس کے موٹے موٹے آنسو جو اس کے گالوں پہ ڈھلک رہے تھے، مجھے یوں لگ رہا تھا یہ عرش کو بھی ہلا کے رکھ دیں گے. اور ایک بیٹا اپنے باپ کا گریبان پکڑ کے کہہ رہا تھا تو آج تائیں میرے واسطے کی کیتا ہے. بیٹا باپ سے کہہ رہا تھا، انہی کانوں سے میں نے خود سنا ہے، کوئی میں روایت نہیں کر رہا ہوں، تو آج تائیں میرے واسطے کی کیتا ہے. جب اولاد یوں ہو. اور سنو، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ قیامت تو آئے گی جب لوگ کافر ہوں گے، کوئی مسلمان زندہ نہیں ہوگا قیامت پر، سب کافر ہوں گے. تو آپ کہتے ہیں جب لوگ سارے کافر ہو جائیں گے قیامت آ جائے گی. شرک دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے. تو آپ نے کہا اللہ ہی جانے کب آئے گی. تو جبریل نے کہا کوئی نشانی تو بتائیں، کوئی نشانی تو بتائیں. تو آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ لوگ اپنی ماؤں سے نوکروں کی طرح سلوک کر رہے ہوں. کس سے قیامت کو جوڑا ہے؟ جب اسلام آباد پنڈی کے نوجوان اپنی ماؤں سے نوکروں کی طرح، باپ سے نوکروں کی طرح بات کریں، اور عرب کا بدو لمبی 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 بلڈنگیں بنائے، تو سمجھو کہ قیامت کے نکارے پہ چوٹ پڑنے کا وقت آ چکا ہے. یہ سب کچھ ٹوٹنے والا ہے. ایسا ٹوٹے گا کہ کوئی رونے والا ہی نہ بچے گا. ماں باپ کی نافرمانی ہلاکت کا وہ سامان ہے کہ جہنم کی آگ بھی ان پر پلٹ پلٹ کے آئے گی. صحابی علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیغام پہنچا یا رسول اللہ، بیوی کا، علقمہ موت کی حالت میں کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، صحابی کا کلمہ رک چکا ہے جبکہ نبی خود زندہ موجود ہیں. تو آپ نے فوراً پوچھا ماں باپ میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے. کہا ناراض ہے؟ راضی. کہا جی ناراض ہے. تو آپ نے فوراً ان کی ماں کو بلوا کر کہا علقمہ کی اماں اب بیٹے کو معاف کر دے. کہا یا رسول اللہ نا. آپ نے پوچھا تجھے اپنے بیٹے سے کیا شکایت ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے اس کے دین کی کوئی شکایت نہیں، تہجد گزار، پرہیزگار، نمازی، مجھے صرف ایک شکایت ہے، جب بھی بولتا ہے میرا سینہ چیر کے رکھ دیتا ہے، جب بھی بولا مجھے ذلیل کر دیا، جب بھی بولا مجھے خوار کر دیا. تو آپ نے کہا اچھا معاف کر دو. کہ میرا دل، اسے اماں کو پتہ بھی نہیں کہ بیٹا مر رہا ہے، وہ تو روٹ کے دوسرے گھر ہے. تو آپ نے کہا معاف کر دو. کہ میرا جی نہیں چاہتا یا رسول اللہ، میرا دل پھٹ چکا ہے. تو آپ نے کہا بلال لکڑیاں کٹھی کرو اور علقمہ کو آگ لگا دو. اماں یہ کہاں سے سکے؟ کہ یا رسول اللہ آپ علقمہ کو کیوں جلائیں گے؟ کہ جب تو معاف نہیں کرے گی تو دوزخ کی آگ جلائے گی، وہ مر رہا ہے. اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں. ادھر منہ سے نکلا میں معاف کرتی ہوں، ادھر علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا. پھر ان کے جنازے میں شرکت فرمائی، خود جنازہ پڑھا کے پھر یہ گول بولا جو میں نے پہلے بتایا کہ جس نے ماں باپ کو تنگ کیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت. وَأَتَى الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ وَصَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ. قبیلے کا سردار فاسق ہوگا، فاسق ہوگا. میرے بھائیو، قبیلے کی سرداریاں نافرمانوں کے، فساق کے ہاتھ میں، ظالموں کے ہاتھ میں. اور کیا ہوگا؟ وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ. حکومت نکمے انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی، نااہل انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی. اور کیا ہوگا؟ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ. ایک دوسرے کو سلام بھی کریں گے، دل میں نفرت ہوگی، اس کے شر سے بچنے کا اندر میں ہوگا، اوپر سے یس سر یس سر یس سر، جناب 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 جناب. صرف ایک اس حدیث کا مصداق بتاؤں. ایک سیکٹری ریٹائر ہوا سیوال، اس نے بیٹے کی شادی کی، 5000 آدمیوں کے لیے کارڈ چھاپے گئے. ہم بھی مدعو تھے تو 2 ساتھی ہم نے بھیجے جاؤ بھائی شرکت کر کے آؤ. تو انہوں نے آ کے واپس کارگزاری سنائی کہ وہ رسم ہے نا پیسے دینے کی دولہا کو. تو وہ ایک ساتھی نے ہمارے بتایا 2 آدمی بیٹھے تھے، ایک نے ایسے بٹوا نکالا اور پیسے نکالنے لگا، دوسرے نے کہا ریٹائر ہو گیا ہی. کہا پھر دفع کرو پھر دفع کرو. چودھری صدیق مرحوم تھے پنجاب کے چیف سیکرٹری، 5 سال چیف سیکرٹری رہے. ان کا لڑکا الیاس اور میں گورنمنٹ کالج لاہور میں اکٹھے پڑھتے تھے. تو ہمارا آپس میں آج تک تعلق ہے، اتنے 35 سال ہو گئے، آج تک کوئی محبت ہے. تو ایک دن میں اس سے ملنے گیا
बीमार था, कहने लगा जब अब्बास फैक्ट्री था ना तो छींक आने पे 100 आदमी आया करते, चलो सब खैरियत तो है, खैरियत तो है। और जब से रिटायर हुआ मर रहे तो कोई पूछता नहीं आके। ये सलाम किस लिए किए जाएंगे? इसके शर से बचने के लिए, मोहब्बत की वजह से नहीं, सियासत का सलाम होगा। और क्या होगा? वर्तफतिल अस्वात फिल मसाजिद, मस्जिदों में लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी, नफरत के बीज और कांटे बिखरने लग जाएंगे। जिस मिंबर से मोहब्बत का पैगाम दिया जाता था वो मिंबर फिरकावारियत की लपेट में आ जाएगा और उससे लोग, उनकी जबानें जहर उगलेगी, जहर जो भाई को भाई से लड़ा देंगी और दस्तो गरेबां कर देंगी और मस्जिदों में आग भड़कती हुई सारे फिजा को अपनी लपेट में ले लेगी। मस्जिदों में लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। और क्या होगा? तहरतिल कैनात वल मआज़िफ, गाने वालियां मोहतरम हो जाएंगी, गाने वालियां मोहतरम हो जाएंगी। जिनकी वजह से अल्लाह नाराज हुआ उन्हीं को जब इज्जत दी जाएगी। गाने वालियां ज़ाहरत के दो मतलब हैं, गाने वालियां आम हो जाएंगी और ज़ाहरत मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हो जाएंगी। वल मआज़िफ, और मौसीकी के आलात घर घर होंगे, कोई घर मौसीकी से बचा हुआ ना होगा, कोई घर मौसीकी से बचा हुआ ना होगा। वज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ, गाने वालियां मुअज़्ज़ज़, गाने वालियां मोहतरम। महफिल मौसीकी के कार्ड छापे जा रहे हैं। मेरे नबी ने कहा था वो क्या दिन होगा जब तुम भलाइयां मिटाने लग जाओगे, बुराइयां फैलाने लग जाओगे। तुम आए तो थे भलाई फैलाने, बुराई मिटाने, पर एक वक्त आएगा तुम उल्टे हो जाओगे, भलाई को मिटाने लग जाओगे, बुराई को फैलाने लग जाओगे। तो आपने फरमाया गाने वालियां आम और गाना घर घर। याद रखो जो कौम मौसीकी में डूब जाए उन्हें हलाकत से कोई नहीं बचा सकता। मशरिक और मगरिब अल्लाह की पकड़ में आने वाले, मैं आपको बता रहा हूं। मैं नजुमी और काहिन नहीं हूं, पर मेरी जिंदगी का कुछ अरसा अल्लाह की किताब के साथ गुजरा है। मैं तुम्हें बता रहा हूं मशरिक और मगरिब पर आने वाला है, आने वाला है ये अल्लाह, वो अल्लाह, वो बेनियाज और समद अल्लाह, हयाओं वाला अल्लाह। कुफर को मोहलत देता आया, शिर्क को मोहलत देता आया, बुत परस्ती को मोहलत देता आया। नहीं मोहलत दी तो बेहयाई को नहीं दी। जब कौमें बेहया हुई और नाच गाना इज्जत बन गया, जिना फैशन बन गया, औरतें कपड़ों से बाहर आ गईं, मर्द आवारा हो गए, तो फिर अल्लाह ने जमीन को हिलाया। अल्लाह ने बेहयाओं को मोहलत हमेशा थोड़ी दी है। मशरिक और मगरिब के सर से हया की चादर उतर चुकी है। उनकी तो उतर गई थी, वो हमारी भी उतारने के चक्कर में हैं। उनकी तो उतर गई थी, वो हमारी भी उतारने के चक्कर में हैं। और जिस दिन अल्लाह का निजाम चलेगा फिर उससे कोई रोक सकता है? अअमिनतुम मन फिस समा अन यख्सिफ बिकुमुल अर्द फइज़ा हिय तमुर, तुम्हें खड़ों खड़ों को जमीन में धंसा दूं, अपने अल्लाह को रोक लोगे? आमिनतुम मन फिस समा अन युरसिल अलैकुम हासिबा फसतअलमून कैफ नज़ीर, तुम्हारे ऊपर पत्थर बरसा दूं तो अपने रब को रोक लोगे? वलक़द कज़्ज़बल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़कैफ़ कान नकीर, तुमसे पहलों ने झुठलाया, तेरे रब ने पकड़ के दिखाया। कुछ तो इबरत की नजर से देखो। मोहनजोदाड़ो चलो बहुत दूर है, टेक्सला क्यों नहीं चले जाते हो? ये गंधारा की तहजीब पे क्यों नहीं खड़े हो के तुम गौर करते हो? उनके टूटे मकान, उनकी दफन शुदा तहजीबें और उनके वीरान हवेलियां, मोहनजोदाड़ो की तहजीब, हड़प्पा की तहजीब, ये तो मेरे देश के अंदर है, मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मुझे रोम के खंडर देखने के लिए इटली जाने की जरूरत नहीं है, उर्दन जाने की, तुर्की जाने की जरूरत नहीं है। यही खंडर बता रहे हैं। मैं भी कबो किसी का सर पर गुरूर था। ये अल्लाह ने तहजीबों को खंडर कब बनाया? जब नाफरमान हुए। लूत अलैहिस्सलाम की कौम बेहया थी, उनके कुफर का इल्जाम सारे कुरान में एक दफा लगा है उन पर। जब भी नबी कहता था तुम गलती करते हो तो और अंबिया उन पर कुफर का तुम क्यों अल्लाह का इनकार करते हो, तुम क्यों अल्लाह का इनकार करते हो? लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ने सिर्फ एक दफा कहा कि ये कुफर करते हैं, बाकी हर दफा जितनी दफा अल्लाह ने उन पर लानत की तो कहा तुम कैसे बेहया हो, ये तुम क्या काम करते हो, तुम कैसे बेहया हो, तुम मर्दों से शहवत पूरी करते हो,
ما سبقکم بہا من احد من العالمین، اس ظالموں تم سے پہلے یہ گندا کام کسی نے نہیں کیا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جب دھرتی پر یہ کام لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل جب دو آدمی کرتے ہیں تو اس جگہ کے فرشتے اٹھ کر اوپر چلے جاتے ہیں کہ ابھی اللہ نے زمین کو ہلایا اور ابھی ہلایا اور ابھی عذاب آیا اور ابھی عذاب آیا۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم پہ اللہ نے 4 عذاب پھینکے ہیں کٹھے، اور 5واں زلزلہ۔ پہلے آیا زلزلہ، پھر آئی فرشتے کی چیخ، پھر اوپر پڑی پتھروں کی بارش، پھر ان کے چہرے ان کی آنکھیں گئی دھسا دی گئیں، اور پھر ان کو اللہ نے یوں اٹھایا اور پلٹا کے یوں مارا، فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید۔ عجیب بات بتاؤں، پتھروں پہ نام لکھے تھے، یہ پتھر فلاں خبیث کے سر پہ پڑے گا، یہ فلاں بدبخت کے سر پر پڑے گا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے کہہ دیا تو بچ جائے گا، تیری بیوی کے سر پہ پڑے گا پتھر۔ اور لوط علیہ السلام اتنے تنگ آ چکے تھے، فرشتوں نے انہوں نے پوچھا کب عذاب آئے گا؟ لوط علیہ السلام نے پوچھا فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ۔ لوط علیہ السلام کہنے لگے عذاب کب آئے گا؟ تو فرشتوں نے کہا ان موعدہم الصبح، ابھی نہیں، ان موعدہم الصبح، جب صبح کا چاندنا ہوگا تو ان پر عذاب آئے گا۔ لوط علیہ السلام اتنے تنگ آ چکے تھے، کہنے لگے نہیں 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 نہیں، صبح بڑی دور ہے، ابھی لاؤ ابھی لاؤ۔ تو جواب میں فرشتوں نے کہا الیس الصبح بقریب، صبح بھی تو قریب ہی ہے، الیس الصبح بقریب ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، یہ قرآن کی آیت ہے۔ فرشتوں نے کہا بس 3-4 گھنٹے کی بات ہے، نکلو۔ فلما اتاہا امرنا، پھر اللہ کا امر آیا۔ کہاں ہے اللہ؟ کیا ہمارا کیا پڑھے لکھا دور ہے، سائنس کا دور ہے، ترقی کا دور ہے، پلیٹیں ہلتی ہیں، اللہ ویلا بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں ہاں واپس آؤ واپس آؤ۔ عقل کی پرستش نے یونان کو کیا دیا، رب کی پرستش نے دیا جو بھی دیا۔ اللہ اس کے رسول کی غلامی سے سہرے بندے ہیں جس کے بھی بندے ہیں، وہی عزت کی سیڑھیوں پر چڑھا ہے جس نے اللہ رسول کے غلامی کا دم بھرا ہے، جس نے ان کی چوکٹ کو چوما ہے، وہی دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوا ہے۔ بے حیا معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے اور بے حیائی ننگے ہو کے ناچ رہی ہے۔ کیا حیرت کی بات ہے کہ ننگے ناچ سکرین پہ دکھائے جا رہے ہیں اور دیکھنے والے مزے سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، تو کیا میرے اللہ کو غیرت نہ آئے گی؟ میں یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے علاقے میں پھرا ہوں، 300 میل کا علاقہ ہے، غور آج کل اس کو کہتے ہیں، پوری پٹی پہ پھرا ہوں۔ وہ سارا پہاڑی علاقہ ہے، اسلام آباد کے پہاڑوں میں سب بڑے نہیں چھوٹے چھوٹے خوبصورت پہاڑ، چلتے چلتے ایک دم بیچ میں نشیب آتا ہے اور یوں زمین 300 میل تک بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے۔ عربی زبان میں بیٹھی چیز کو غور کہتے ہیں۔ یہ زمین کیسے بیٹھ گئی؟ جب لوط علیہ السلام کی بستی کو اٹھایا اور اٹھا کر اوپر سے زمین پر مارا تو وزنی چیز جب زمین پر گرتی ہے تو دائیں بائیں زمین نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ اس طاقت سے وہ بستی زمین پر گری کہ 300 میل تک ساری زمین بیٹھ گئی۔ تو لوط علیہ السلام صبح نکلنا تھا کہ پہلے زلزلہ آیا، زلزلہ آیا، پھر فرشتے کی چیخ آئی، پھر پتھر برسنے لگے، چیخ و پکار۔ لوط علیہ السلام نے بیوی سے کہا تھا پیچھے نہ مڑ کے دیکھنا، اور اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کا بھی سر ٹوٹنا ہے۔ تو چلتے 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 بس نہیں رہ سکی، ذرا یوں اتنی کو گردن ٹیڑھی ہوئی تھی تو اوپر سے پتھر آیا اور اسے بھوسا بنا کے پھینک دیا۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب خطرے کی لپیٹ میں ہیں، باری لگ چکی ہے، نمبر بنمبر، نوبت بنوبت، یہ ہوگا، یا لوگ توبہ کریں گے یا اللہ کی نشانیاں کھل کے آئیں گی۔ جب یہ ہوگا، جب یہ ہوگا، جب میری امت گانے بجانے کو جو قومیں گانے بجانے میں ڈوبتی ہیں وہ ہلاک ہو جاتی ہیں۔ چلو میں کہتا ہوں وہ جو پورا قرآن بھی پرانی کتاب اور حدیثیں بھی پتہ نہیں ہیں کہ نہیں ہیں، کتنا ایک طبقہ ہے جاہلوں کا جو یہ بھی کہتا ہے وہ اقبال کو تو مان لو تمہارا شاعر مشرق ہے، حکیم الامت کا لقب پایا ہے۔ 1996 میں انڈونیشیا جماعت میں گیا تھا تو وہاں کا جنرل حبیبی تھا مسلمانوں کا لیڈر، اس سے ملاقات پر اس نے کہا کہ آپ کے شاعر اقبال کی پوئٹری کو ہم نے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے اپنے نوجوانوں میں جذبہ پیدا کیا۔ میں نے کہا ہماری قوم تو اس کی قدر نہ کر سکی، 100 سمندر پار کی قوم اس کی شاعری سے انقلاب لے آئے۔
اور انہیں گانوں سے ہی فرصت کوئی نہیں۔ تو اقبال نے کیا کہا تھا؟ تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، تمہیں بتاؤں میں قوموں کے عروج و زوال کی کہانی۔ شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ جب وہ اٹھتی ہیں عزت کے زینوں پر تو نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ اور تیروں کی سنسناہٹ اور تلواروں کی جھنکار ان کا نغمہ ہوتا ہے، اور جب وہ ذلت کے گڑھوں میں گرتی ہیں اور پستیوں میں گرتی ہیں تو پھر تانسین ان کا بڑا آدمی بن جاتا ہے، پھر تانسین کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، پھر گلوکاروں کو فنکار بنایا جاتا ہے، پھر ناچنے والیوں کو فنکارہ بنایا جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، 6 لاکھ کو کیا جواب دو گے؟ پاکستان کے عوام کے کو 3 ہستیوں کا سامنا ہے، ساری دنیا کو 2 کا سامنا، ایک اللہ کا ایک اس کے رسول کا۔ پاکستان والوں کو 3 کا سامنا ہے، ایک اللہ کا، ایک اس کے رسول کا، اور ایک ان 6 لاکھ کا جن کی ہڈیوں پر اس ملک کو تعمیر کیا گیا۔ وہ معصوم بچے جو درختوں سے لٹکا کر سینے کے پار کیل کر دیے گئے، وہ عزت مآب بیٹیاں جو خاک و خون میں لوٹا دی گئیں، وہ نوجوان اور بوڑھے جن کی لاشوں سے ٹرینیں بھر بھر کر لاہور کے اسٹیشن پر آتی تھیں۔ ہاں، میں تو مہاجر نہیں ہوں، لوکل آدمی ہوں، لوکل زمیندار کا بیٹا ہوں۔ میرے ابا کا ایک مہاجر دوست تھا، اس کی ایک دفعہ وہ کہانی سنا رہا تھا میرے باپ کو، میں بیٹھا سن رہا تھا۔ ہمارے ڈیرے پر جالندھر سے بھاگا کہ میاں صاحب سارا ہی خاندان کٹوا کے نکلا۔ کیا خیال ہے؟ یہ 6 لاکھ تو ایسے پڑا ہے، اس سے زیادہ ہی ہوگا، یہ تمہارے گریبان پکڑیں گے، اس لیے بنایا تھا ملک کے جگہ جگہ زنا کے اڈے کھل جائیں، شراب بکے، ناچ گانے کی محفلیں ہوں، ہمارے خون کی یہی قیمت ہے۔ ہائے، انسان ظالم ہے، بھول جاتا ہے۔ 50 کی دہائی میں پیدا ہونے والوں نے ان نوحوں کی تھوڑی بہت صدات باز گشت سنی ہوئی ہے۔ تمہیں کیا خبر کتنی جوانیاں رل گئیں، کتنی ماؤں، کتنی مائیں، کتنے بیٹے، کتنے باپ، کتنی بہنیں، کتنے سہاگ، کتنی جوانیاں اس بھٹی میں جل کے گل کے راکھ ہوئیں، پھر اس خطے کو وجود ملا۔ کہنے کہ میں رات کو چلتا تھا، دن کو چھپتا تھا کماد کے کھیت میں، پیچھے سکھ، آگے منزل کا پتہ کوئی نہیں کدھر جانا ہے۔ رخ لاہور کا تھا، پہنچ گیا دریائے ستلج۔ اس وقت ستلج زندہ تھا، اپنی روانیوں کے ساتھ بہتا تھا، ایسے سویا ہوا ستلج نہ تھا۔ اب آگے ستلج، پیچھے سکھ، یا کرپان پڑے یا پانی، 2 میں سے ایک ضرور ہے، یا اگر آگے موت یا پیچھے موت۔ یا میرے جی میں آیا سکھوں کے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے پانی میں مر جاؤں۔ تیرنا نہیں آتا تھا کہ میں نے ایک لکڑی اٹھائی، اس کو آسرا بنایا، میں نے کہا اے مولا زندگی ہے تو پار لگا دے، تیرنا مجھے آتا نہیں۔ کہ میں اس لکڑی پہ بیٹھا اور ایسے ہی پانی کو ہٹاتا ہوا تھوڑا تھوڑا آگے بڑھا۔ جب ذرا سا میں بیچ گیا ہوں تو میں نے کیا دیکھا کہ سارا دریائے ستلج لاشوں سے بھر کے بہ رہا تھا۔ ان کو پانی نے کفن دیا، انہیں ستلج کی مچھلیوں نے قبر دی۔ یہ تم سے پوچھیں گے، بددانتوں سے پوچھیں گے، ظالموں سے پوچھیں گے، ان ناچنے والوں سے پوچھیں گے، اور یہ ناچ کی محفلیں سجانے والوں سے پوچھیں گے ہماری ہڈیوں کی کیا قیمت ہے، ہمارے خون کی کیا قیمت ہے۔ کاش تم اپنی تاریخ ہی پڑھ لیتے۔ تاریخ اسلام چھوڑ دو، لمبا موضوع ہے، تاریخ پاکستان پڑھ لو، اور نہیں تو نسیم حجازی مرحوم کی خاک و خون پڑھ لو۔ میں نے اسکول لائف میں خاک و خون پڑھی تھی، 1 مہینہ میں روتا رہا تھا۔ میرا ایک بھانجا تھا، اس نے حفظ کیا، داڑھی منڈا دی، مجھے بڑا غم کہ یہ اس نے ظالم نے کیا ظلم کیا۔ اس نے کہیں خاک و خون پڑھی، اس نے ایسی توبہ کی، داڑھی بھی رکھ لی، پتلون بھی چھوڑ دی۔ اپنی تاریخ کو بھلا دینے والی قومیں بے نشان ہو جاتی ہیں۔ وہ قافلہ ہوتا ہے جس کی کوئی منزل نہ رہے، وہ راہی ہوتے ہیں جنہیں راستوں کی سمت کا کچھ پتہ نہیں رہتا۔ کھانا پینا یہ زندگی ہے، ہم کسی کام کے لیے آئے ہیں۔ اور کیا ہوگا؟ لبس الحریر، مرد ریشم پہنیں گے۔ اور کیا ہوگا؟
وشربت الخمور، شراب پی جائے گی، اور کیا ہوگا؟ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کے آج کے لوگ پہلے لوگوں کو گالیاں بکیں گے، دیوانہ کہیں گے، اونٹوں کے لوگ تھے، پتھروں کے لوگ تھے، خچروں کے لوگ تھے، کھوتوں کے لوگ تھے، ہم راکٹ والے، ہم راکٹ والے۔ تمہارا نبی گدھے پہ سوار رہا ہے، سواری عزت کی چیز ہوتی تو میرے نبی کو اللہ براق ہر وقت حاضر کرتا۔ اللہ کے نبی کے دو گدھے تھے، ایک کا نام عفیر تھا، ایک کا نام یعفور تھا، اب کبھی اس پہ سوار ہوتے کبھی اس پہ سوار ہوتے۔ پھر آپ نے خچر پر بھی سواری کی ہے، ایک کا نام دلدل تھا، ایک کا نام فضہ تھا۔ پھر آپ نے اونٹنی پر بھی سواری کی ہے، ایک کا نام عزبا تھا، ایک کا نام شہبا تھا، ایک کا نام جدعا تھا، ایک کا نام قصوا تھا۔ پھر آپ نے ایک اونٹ پر بھی سواری کی ہے، اس کا نام عسکر تھا۔ پھر آپ نے امت کے مالداروں کو بھی گنجائش دے دی، آپ نے گھوڑوں پر بھی سواری کی ہے، اور چھوٹے موٹے گھوڑے بڑے عالی شان، ایک گھوڑے کا نام ورد تھا، ایک کا نام یعصوب تھا، ایک کا نام یعبوب تھا، ایک کا نام مرتجل تھا، ایک کا نام سقب تھا، ایک کا نام صبح تھا، ایک کا نام لزاز تھا، ایک کا نام طراز تھا۔ یہ سارے حسین گھوڑے تھے جن پر آپ نے کبھی کبھی سواری فرمائی کہ اگر میری امت کا کوئی مالدار اچھی سواری رکھنا چاہے تو میں گنجائش دیتا جاؤں کہ میں صرف غریبوں کا نبی نہیں ہوں، مالداروں کا بھی نبی ہوں۔ یہ جب سب کچھ ہوگا، میں ساری کو ایک دفعہ دوبارہ دہراتا ہوں، عزت تو خزل فی ادولا، جب حکومت کے کارندے بددیانت ہو جائیں گے، خزانہ خود لوٹ لیں گے، والامانت مغنما، عوام بھی بددیانت ہو جائیں گے، امانت کھا جائیں گے، والزکات مغرما، زکات دینے والے زکات دینا چھوڑ دیں گے، وتعلم لغیر الدین، علم دین دنیا کمانے کے لیے ہوگا، واطاع الرجل زوجته، لوگ بیویوں کے فرما بردار، واقطع امه، ماؤں کے نافرمان، وادنا صدیقہ، دوست کا استقبال، واقصى اباہ، باپ کو ذلیل و خوار کریں گے، وصاد القبیلۃ فاسقهم، قبیلے کا سردار فاسق، وکان رئیس القوم ارذلهم، حکومت نااہل انسانوں کے ہاتھ میں، واکرم الرجل مخافۃ شرہ، ایک دوسرے کو سلام کریں گے بیچ میں نفرتیں چھپا کر، اور وارتفعت الاصوات فی المساجد، اور مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، وظہرت القینات والمعازف، گانا بجانا عام ہوگا، گانے والیاں محترم ہوں گی، ولبس الحریر، اور ریشم پہنا جائے گا، وشربت الخمور، اور شراب پی جائے گی، ولانا آخر هذه الامة اولها، آج کے لوگ پچھلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے۔ جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر کچھ اور بھی ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ فَلْيَرْتَكِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ مُتَتَابِعَاتٍ، تو پھر میری امت انتظار کرے، ان پر ہوائیں پاگل بن کے جھپٹیں گی، ہواؤں کا رنگ سرخ ہو جائے گا، زمین زلزلوں پہ آ جائے گی، زمین میں دھنسا دیے جائیں گے، پتھر برسا دیے جائیں گے، اور اوپر نیچے عذاب کے دہانے کھل جائیں گے۔ جب تک توبہ نہ ہوگی یہ راستہ بند نہ ہوگا، یہ پکڑ بند نہ ہوگی۔ میرے بھائیوں، آپ سب کی میں منت کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، اور اعتکاف والوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا کام کیا۔ آپ سب سے بھی کہتا ہوں کہ ہم سب اللہ کے دربار میں جھک کر توبہ کریں، یہ توبہ کا وقت ہے، یوم دعا منانے کی چیز نہیں ہے، اور یہ رونے کی چیز ہے، رو کہ وہ روٹھا ہوا ہے، اور اسے منانا سب سے آسان ہے، سب سے آسان ہے۔ میرے ایک بزرگ مجھ سے ناراض ہو، ڈیرے میں، بھرے ڈیرے میں 1 گھنٹہ میں زمین پر بیٹھ کے ان کی منتیں کرتا رہا، زمین پر وہ چارپائی پر نوکر کھڑے ہوئے، رشتہ دار کھڑے ہوئے، اور میں معافی مانگ رہا ہوں کہ میں نہیں کرنا ہے، مینوں پتہ ہے تو بڑا بڑا مولوی ہے، میں تینوں معاف نہیں کرنا۔ 1 گھنٹہ منتیں کروا کر پھر معاف کیا، خون کا قریبی رشتہ۔ اور میرا اللہ کیسا ہے؟ اے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي، میرا بندہ حوصلے نکال لے گناہ کرنے کے، اتنے کر کے اسلام آباد کو نہ بھر، اتنے کر کے پاکستان کو نہ بھر، ہند و سندھ کو نہ بھر، 7 زمینوں کو بھر دے، پھر طے بطے گناہوں کو رکھتا جا، اور خلاؤں کو بھر دے، چاند تاروں کی روشنی چھین لے، سورج کو کالا کر دے اپنے گناہوں سے، اور اپنے گناہوں کو میرے آسمان کی چھت کے ساتھ آ کر پھنسا دے۔ اتنے گناہ کرنے کے بعد تو نے 1 دفعہ اگر کہہ دیا یا اللہ معاف کر دے تو میں سارے معاف کر دوں گا،
वला उबाली, कोई है मुझे पूछने वाला? मुझे कोई पूछ सकता है कि क्यों माफ किया? मुझे कोई परवाह नहीं है। तुम तौबा करने वाले बनो, मुझे माफ करने में देखोगे कोई देर न लगेगी। मन तक़र्रब इलैया तलक़्क़ैतहु मिन बईद, सारी जिंदगी कट गई इश्क बुता में। मोमिन से चूक हो गई या वैसे शायरी की तरंग में कह दिया आखिर उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे, आखिर उम्र तो बहुत ज्यादा है, आखिरी सांस में भी तौबा कर ले तो अल्लाह गले से लगा ले। जो अपने गुनाहों का बोझ लेकर नदामत के आंसू बहाता हुआ बोझल कदमों के साथ अल्लाह के घर की तरफ बढ़ता है कि आज अल्लाह को मनाने जा, आज उससे सुलह करने जा रहा हूं। माओ को मनाने जाओ वो बात नहीं करती, बाप को मनाओ वो उल्टा पिटाई करता है, भाई को मनाने जाओ वो दरवाजा नहीं खोलता, और रब को मनाने जाओ कब 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 जब बाल बाल गुनाहों में जकड़ा हुआ, जब रुआं रुआं गुनाहों का गटर बना हुआ, जब पीछे मुड़ के देखो तो कोई एक किरण कहीं नेकी की नजर न आती हो, स्याहियों में लिथड़ा हुआ, गंदगियों में डूबी हुई या डूबा हुआ, लिथड़ी हुई या लिथड़ा हुआ, गफलत में जिंदगी गुजारने वाली या गुजारने वाला, जब ये बोझल कदमों से अल्लाह की तरफ बढ़ता है तो मेरा अल्लाह कहता है ठहरो, मैं तेरे इस्तकबाल के लिए अर्शों से नीचे उतर के खुद आगे आ रहा। तलक़्क़ैतहु मिन बईद, आओ जी आओ जी, हम आगे नहीं बढ़ जाते अपने करीबी दोस्त के लिए, आओ जी आओ जी। तो ये कुछ मेरा अल्लाह कह रहा है, जो तौबा करने मेरी तरफ आता है मैं आगे बढ़ के उसका इस्तकबाल करता हूँ। वमन आरद अन्नी नादैतहु अन करीब, जो मुझसे रूठ जाता है उसको खुद करीब जाके बुलाता हूँ। इला ऐन अवलक रब्बुन गैरी, मेरा बंदा को मुझसे प्यारा रब तेरे पास है? कहां जा रहे हो? जिससे मां ना फरमान बच्चे को कहती कहां जा, जाहिल थे, जानवर थे, और जब इंसानियत का शोर आया तो वो उठ के अल्लाह के पास चले गए। और तुम्हारे हैं तो कदर कर लो, मैं तो महरूम हूं इन दोनों से, तुम्हारे जिंदा हैं तो कदर करो वरना कफे अफसोस मलते रहोगे। मूसा जैसों से अल्लाह ने कह दिया जब मां मर गई, मूसा कोहे तूर पे अब जरा संभल के आया करो, दुआएं करने वाली चली गई। है तो मेरा अल्लाह क्या कहता है, आओ आओ मैं तेरा इस्तकबाल करता हूं, आ जा। मेरा बंदा कहां जा रहा है? फ़अैन तज़हबून या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। काश इस आयत के अंदर का शहद मैं आपको निकाल के दिखा सकता, इसके अंदर में अल्लाह की मोहब्बत में आपको दिखा सकता कि अल्लाह कैसे पुकार रहा है, या अय्युहल इंसान, ओ मेरा बंदा, ओ मेरी बंदी, कहां जा रहे हो? मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। और कभी रब भी जालिम हो सकता है, तेरी माँ तुझ पे जुल्म कर सकती है, ऐन मुमकिन है कि माएं जालिम हों। खैजुरान ने अपना सगा बेटा कत्ल कर दिया, हारून रशीद की माँ खैजुरान, मेहदी की बीवी, हादी हारून की माँ, मेहदी के मिजाज पे सवार थी। मेहदी उसके पीछे भी जैसे नूर जहां जहांगीर पे छा गई, खैजुरान मेहदी पे छा गई। जब वो मर गया तो हादी खलीफा बना। उन्होंने कहा अम्मा का घर के अंदर बैठना, बाहर नहीं आना, चार दीवारी में तेरा हर हुक्म चलेगा, हुकूमत के मामलात में दखल नहीं देना। रात सोते को माँ ने मरवा दिया। माएं तो ये जुल्म करती चली आई हैं, पर तेरा रब हरगिज 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 कभी जुल्म नहीं कर सकता, कभी जुल्म नहीं कर सकता, कभी जुल्म नहीं कर सकता। ये बच्चे क्यों मर गए, ये मासूम क्यों मर गए, ये पत्थर क्यों हिल गए, या गरीब लोग थे इनको क्यों पकड़ लिया? और मत करो ये बातें, मत करो ये बातें, इनसे तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो। मेरे अल्लाह से ज्यादा मेहरबान कोई नहीं है। जन्नत कोई मुफ्त का सौदा है। वलनबलुवन्नकुम बिशै, मैंने तुम्हें आजमाना है दुख देकर भी, सुख देकर भी। वनबलुकुम बिशर्रि वल खैर फितना, मैंने तुम्हें आजमाना है राहत देकर भी, मुसीबत देकर भी। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो तुम पर मुसीबत आई है तुम्हारे हाथों की कमाई है। यहां अजाब की तरफ इशारा है, यहां अजाब को बताया जा रहा है। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिइज़्निल्लाह, तुम पर जो मुसीबत आई है अल्लाह के अमर से आई है। यहां इम्तिहान की तरफ इशारा है। सुन लो, दो आयात आपको बता रहा हूं, दोनों का मिसदाक अलग है।
मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, तुम पे जो दुख तकलीफ आया है तुम्हारे गुनाहों का नतीजा है। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिइज़्निल्लाह, तुम पर जो मुसीबत आई है अल्लाह की इजाजत से आई है। ये बिइज़्निल्लाह, बिमा कसबत ऐदीकुम, बिमा कसबत ऐदीकुम पर जब जमीन आसमान हिलते हैं तो अल्लाह का अजाब होता है, और बिइज़्निल्लाह पर जब जमीन आसमान हिलते हैं तो अल्लाह का इम्तिहान होता है। अच्छा चलो, इन पर ये तो गुनहगार भी होंगे, कौन से मासूम थे, गुनहगार भी होंगे। अल्लाह ताला, एक हदीस में आता है, अल्लाह अपने बंदे के लिए जन्नत में एक मकाम तय करता है, वो अपने अमल से पहुंच नहीं पाता तो अल्लाह उसको मुसीबत डाल के उसको वो मकाम अता फरमा देता है। और अल्लाह ताला जन्नत में जब मुसीबत ज़दा लोगों को बुलाएगा, मुसीबत वाले आ जाओ, ऐलान होगा 8 अक्टूबर के ज़लज़ले वाले आ जाओ। जब अल्लाह उनको जन्नत के दर्जात देगा तो जो लोग आफियत में रहे होंगे वो कहेंगे, हाय काश दुनिया में हमारे गोश्त कैंचियों से काटे जाते और हमें भी ये रुतबा मिल जाता। कैंची क्यों कहा, तलवार क्यों नहीं कहा, खंजर क्यों नहीं कहा? कि तलवार और खंजर काम तेजी से दिखा जाते हैं, कैंची तो कपड़ा काटने के लिए है, बोटी काटने को तो नहीं है। इस बात की तरफ इशारा है कि कैंचियों से हमें काटते, रग रग हमारी फड़कती और दुखती और हम हाय हाय करते मरते, पर अगर हमें यह मिल जाता तो हमें कोई नुकसान न था। तो अल्लाह अच्छों को भी आजमाता है, बुरों को भी। आजमाइश के बाद लोगों में कुफर बढ़े तो अजाब की निशानी है, आजमाइश के बाद लोगों में तौबा आए तो ये अल्लाह पाक के इम्तिहान की निशानी है। अल्लाह ताला ने पहाड़ हिलाए, चलो इनमें कसूरवार भी थे, बेनमाजी भी होंगे और दूसरे कामों वाले भी होंगे। इमाम हुसैन ने क्या कसूर किया था जो सीना छेद दिया गया? क्या कसूर किया था इमाम हुसैन ने? वो सीना जिसको यानी हसन हुसैन वो हस्तियां हैं जिनकी बोटी बोटी पर अल्लाह के नबी ने बोसे लिए, ऐसे चूमा यहां तक चूमा, सिर्फ सर और माथा नहीं चूमा। क्या कसूर किया था इमाम हुसैन ने? ये क्या अजाब आया नऊज़ुबिल्लाह। मैं आज के ज़हन की तर्जुमानी कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी गली में गुजरे, बच्चे खेल रहे, इमाम हुसैन भी खेल रहे, तो आपने कहा पकड़ो भाई हुसैन को, जैसे बड़ा आदमी छोटे के पीछे भागता है, पकड़ो भाई पकड़ो। तो आगे इमाम हुसैन भागे भागे उधर गए, तो आप आगे से आ गए, पकड़ो भाई पकड़ो, तो वो उधर चले गए, फिर आप आगे से आए, पकड़ो भाई पकड़ो। अब वो जैसे बच्चा यूं समझता है मैं बड़ा दलेर हूं, मेरा प्यो मैनू नपे नहीं सकता, मैं केड़ा बड़ा एथलीट बन गया। तो वो यही कुछ इमाम हुसैन कर रहे थे, कभी इधर होते कभी उधर होते, हमारे नबी कभी आगे होते कभी पीछे होते, यहाँ तक उनको ऐसे पकड़ के उठाया और उनके होठों और माथे को चूमा और फरमाया हुसैन मुझसे है, मैं इससे। अब भाई इसको क्यों सीन, हाय हाय क्या तीर लगे हैं, क्या तीर लगे हैं, क्या तीर लगे हैं। इधर आ सितमगर हुनर आजमा, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। और सिर्फ हुसैन थोड़ा ही शहीद हुए, 16 आले रसूल में से शहीद हो गए। इमाम हसन के बेटे कासिम इस काफिले के सबसे हसीन नौजवान थे। जब सारे जान निसार शहीद हो गए तो फिर अहले बैत की बारी आई, तो सबसे पहले कासिम ने अपनी जान का नजराना पेश किया और आकर अपने चचा के सामने खड़े हुए। बीच में लोहे की दीवारें, उन पर जो तलवार पड़ी हाथ पर हाथ कट के अलग हुआ, जमीन पर गिरा, उनका या अम्मा हाय चचा। तो इमाम हुसैन कहां पहुंचते, लोहे को चीरते चीरते जब पहुंचे तो जुल्म अपना काम दिखा चुका था और बेटा भतीजा आखिरी सांसों में हिचकियां ले रहा था। तो उसके सराने खड़े होकर कहा, कासिम मेरे बेटे, आज तेरे चचा के दोस्त बड़े थोड़े हैं और दुश्मन बड़े ज्यादा हैं। अल्लाह नासिर हो व कफरवात रहो। वो क्या दिन होगा जब अल्लाह का रसूल तेरी तरफ से खुद मुद्दई बन के अदालत में आएगा। उस दिन इनको कहां जाए पनाह मिलेगी। एक दफा तलवारें रुक गई इमाम हुसैन के ये बोल सुनकर, तो उनको उठाया, सीने से चिमटाकर उनके पांव जमीन पे लगते जा रहे थे। जहां पहले जाफर के बेटे शहीद हुए पड़े थे, जाफर के बेटे औन, अब्दुल्ला, मोहम्मद, औन और मोहम्मद यहां शहीद हुए हैं। अब्दुल्ला जिंदा सलामत रहे जिनसे हजरत जाफर की नस्ल चली। औन और मोहम्मद के साथ जाकर कासिम को लुटा दिया। 16 आखिरी शहजादा अब्दुल्ला, इमाम हुसैन के 4 बेटे शहीद हुए, अली अल अकबर, अली अल औसत, अबू बकर, अब्दुल्ला, 4 बेटे शहीद हुए। आखिरी बच्चे अब्दुल्ला हैं, 2 साल के, उनको बुलवाया मिलने के लिए, प्यार करने के लिए। खुद रह गए, बच्चा रह गया था, जाने का वक्त आ चुका है। तो उसको प्यार करके वो बच्चा ऐसे तड़प रहा था प्यास की शिद्दत से, इतने में एक सनसनाता तीर आया और अब्दुल्ला के सीधा आकर गले में लगा, खून का फवारा छूटा। इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास बुझाई जमजम के पानी से। हमारा भी जो मर गए जन्नत में चले गए, देखते नहीं हो रमजान में मरे हैं,
اور رمضان میں تو حساب نہیں ہوتا. اب اللہ تعالیٰ کوئی تمہاری طرح کھاتے دار تھوڑا ہی ہے کہ مہینے کے بعد پھر اچھا جی ہونتا حساب دے دو. جب ایک دفعہ چھوڑا تو چھوڑ دیا. رمضان میں مرنے والوں کا حساب نہیں. معصوموں کے ساتھ مرے ہیں تو جب معصوموں نے آگے جا کر ماؤں کی سفارش کی ہوگی تو خود ہی مائیں بھی سیدھی جنت میں، وہ بھی جنت میں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تو مسلمان کو بڑی تنگی دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام بڑے لاڈلے نبی سے اللہ سے کر لیتے تھے باتیں ایسی. یا اللہ یہ آپ مسلمان کو بڑی تنگی دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ادھر دیکھو. اللہ تعالیٰ نے جنت کھول دی. ادھر دیکھو. جب جنت کو دیکھا تو کہنے کہ میرے مولا تیری عزت و جلال کی قسم اگر مسلمان کے